السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین، مولانا اخلاق احمد یوٹیوب چینل ترجمان اسلام سے آپ کے ساتھ۔ آپ حضرات نے اکثر یہ سنا ہوگا ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نیازی صاحب کے منہ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا وہ نعرہ لگاتے ہیں اور اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر انہوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی، بہرحال میں آپ حضرات کے علم میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کچھ عمران نیازی صاحب کو آپ سنیے، پھر اس کے بعد میں علماء کرام کی تفاسیر پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ انشاءاللہ میں اس کی قرآن رائے دیں پڑھی گے۔ ہوئی ہے، میں اپنی زندگی کوشش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، ان کی جو سنت ہے، جو ہمیں ان کی زندگی پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا ایمان اللہ پہ ہے، میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے، گزارتا ہوں۔ تحریک انصاف کا جو نصب العین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اللہ کے سے ڈرتے ہیں۔ میں کسی سے ڈر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نیازی صاحب، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین والے ہیں، آپ خود کہتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ واقع ایسے ہو جائیں۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کبھی آپ نے پڑھی ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھی ہے۔ قرآن پڑھی نہیں ہوتا، قرآن پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی اردو بھی درست فرما لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین والا ہوں، اچھی بات ہے، ہماری خوشی ہے۔ اب آپ کو میں تفسیر بتاتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد ظفر علی خان صاحب کی، ذرا سماعت فرمائیں۔ ایاک نعبد میں تعبد کے اندر فقہ شامل ہے، کیونکہ عبادت بغیر فقہ کے نہیں ہو سکتی، اور ایاک نستعین میں اور پھر صراط الذین انعمت علیہم میں مسئلہ جہاد پیش آئے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے انعام یافتگان جب انعام الہیہ کی دعوت دیں گے اور کچھ مغضوبین اور ضالین ان کے راہ میں رکاوٹ بنیں گے، تو ان کے ہٹانے کے لیے جو کوششیں کی جائے گی، اعلاء کلمت الحق کی اور قطع الباطل کی اور اہدام خطا اور ہفوات کی، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ تو امام غزالی وغیرہ بعض بزرگوں کا یہ ارشاد کہ 10 میں سے 8 علوم میں 2 نہیں ہے، ایک فقہ اور دوسرا جہاد، بظاہر اس میں کچھ محل نظر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں فقہ اور جہاد دو ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم میں آگے مزید تفصیل بھی حضرت نے فرمائی ہے، لیکن چونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آپ نے بات کی ہے تو اس اعتبار سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا آپ دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا اس پر عمل پیرا بھی ہیں یا نہیں؟ فقہ کو آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ اور کتنا جانتے ہیں وہ ہم آپ کی تقاریر کو سن کے اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاد کے اعتبار سے جتنے بھی جہاد کے نام لیوا ہیں یا جہاد کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا عمل ہے اور کیا اس کے ساتھ آپ حشر کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے جو مجاہدین ہمہ وقت اپنی پاک فوج کے ساتھ تیار رہتے ہیں، اور ہماری عوام جو اپنی ٹینکوں کے سامنے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، ٹینکوں کے سامنے لیٹ کے، اور جب بھی موقع پڑا، جب بھی ملک کو ضرورت پڑی، ہماری عوام نے شانہ بہ شانہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر کے ملک کی حفاظت کی۔ تو بہرحال اگر آپ کو مفتی ظفر علی خان صاحب پسند نہیں ہیں تو آپ کو ہم آپ کے اسلام آباد کے مولوی صاحب کی تقریر سناتے ہیں، مفتی عدنان کاکا خیل صاحب، سماعت فرمائیں۔ سب سے زیادہ بیان کی گئی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، یہ عبادت اور استعانت اللہ جل شانہ کے لیے جو خاص کرنا ہے۔ خاص کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی درجے میں بھی، کسی صورت میں بھی، کسی چور دروازے سے بھی کسی اور کی اس کے اندر شرکت کا شائبہ بھی پیدا نہ، وہم بھی اس کا نہ آئے انسان، کبھی اس کی نگاہ غلطی سے بھی نہ اٹھے کسی اور جانب، اس کو اللہ پاک کے ساتھ وفاداری کا رشتہ کہتے ہیں۔ یہ وہ وفادار انسان ہے کہ جب یہ اپنی کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ پاک کے سامنے روز محشر حاضر ہوگا تو اس دن اس کو پتہ چلے گا کہ اس وفاداری کے رشتے کا انعام اس کو کیا مل رہا ہے۔ اس وفاداری کے تعلق کے باوجود
اس وفاداری کے اعتقاد کے باوجود اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں جو نفسانی ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، کبھی اس کی زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، کبھی اس کی آنکھ غلط اٹھ جاتی ہے، کبھی اس کا کان غلط سن لیتے ہیں، یہ سارے انسان کے اعضاء کے گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا دل ان جذبات کے ساتھ پکا ہے، اس وفاداری کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو اس نے ہر صورت کے اندر قائم رکھا ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، بہت بڑے غم کی کیفیت آئی تب بھی یہی کیفیت ہے اس کی، بہت بڑی خوشی کی کیفیت آئی تب بھی یہی کیفیت ہے اس کی، کاروبار کے اندر وہ آسمان پر چلا گیا تب بھی یہی کیفیت ہے اس کی، زمین کے نیچے گھس گیا نقصان خسارے میں تب بھی یہی کیفیت ہے اس کی، اس کا بہت بڑا خاندان قبیلہ ہو تب بھی اس کی یہ کیفیت ہو، وہ دنیا کے اندر تنہا ہو تب بھی اس کی یہی کیفیت ہو۔ یہ اللہ جل شانہ ہم سے چاہتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہر حال کے اندر، ہر زندگی کے مرحلے کے اندر، ہر قسم کی کیفیت کے اندر، ہر قسم کے حالات کے اندر انسان اللہ جل شانہ کے ساتھ اس وفاداری کے اندر، اس میں اللہ پاک چاہتے ہیں کہ انسان کہیں بے وفائی کا مرتکب نہ ہو، اس میں وہ ڈنڈی نہ مارے، اس میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، اس میں اللہ کا حق کسی اور کو نہ دے، جو حق صرف اللہ جل شانہ کے، جیسے مشرکین کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر لوگوں کو شریک کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کچھ اللہ کا ہے کچھ دوسروں کا بھی، یہ کچھ دوسروں والا معاملہ مسلمان سے اللہ جل شانہ کسی قیمت کے اوپر اس کے اوپر راضی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں توحید کے حقیقی مقصد۔ چلیں وزیر اعظم جی، ہم آپ کے سامنے آپ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیا تفسیر کرتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ایاک کہ یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جو لب ہے، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد، اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ اس کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے۔ الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان چار لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ ایک جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت۔ آگے آئیں، ہم آپ کو آپ کے سسرالی یعنی خاتون اول صاحبہ آپ کو جن مزارات پر اور لے جا کر سجدے کرواتی ہیں اور پھر آپ کی جو تربیت ہوتی ہے، اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب، شاید ان کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ بیان کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استعانت بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں، مانگتے بھی تجھی سے۔ دیکھو نا، ایک سائل ہے جو لاری اڈے پہ اترا، ایک دکان پہ مانگتا مانگتا آپ کی دکان پہ بھی آ گیا، آپ کے سامنے بھی اس نے ہاتھ پھیلایا، مانگا اس طریقے سے، جو ابا و اجداد سے شروع ہوا، شانے بیان کرنے لگا، جھولی پھیلا دی۔ آپ اس کو جو ہے وہ 2 روپے 4 روپے 10 روپے دیں گے یا مٹھی آٹے کی ڈال دیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ آدھا شہر مانگ آیا ہے، آدھا جا کے اس نے آگے مانگنا ہے، تو اس کو اس حساب سے دیں گے کہ 10 روپے دے دیں گے۔ لیکن اگر کوئی سائل ہو جو لاری اڈے سے اتر کے سجی ہوئی دکانیں چھوڑ کے صرف آپ کے پاس آئے اور کہے پیچھے بھی شہر چھوڑ آیا ہوں، آگے بھی شہر پڑا ہوا ہے، لیکن میں نے کسی در پہ نہیں جانا، میں تم ہی سے لینا ہے، تو پھر بتاؤ تم اسے مٹھی آٹے کی دو گے، 10 روپے دو گے، یا اس کی ضرورت پوری کرو گے؟ یہاں بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک نہ کسی اور سے مانگتا ہوں، نہ کسی اور کے آگے سر ٹیکتا ہوں، میں مانگتا بھی تجھ سے ہوں، پوچھتا بھی تجھے ہوں، اور پھر تعریفیں کر کے مانگتا کیا ہے، سوال کیا کر۔ اب یہاں پر آپ سے درخواست ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین والے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کشکول لے کے کیوں در در پھرتے ہیں؟ جس کشکول کو اٹھانے کے اعتبار سے آپ نے کہا تھا کہ اگر میں قرضہ لوں تو آپ کے الفاظ ہم آپ کو سنا دیں، مناسب نہیں ہے۔ امید ہے اسی پر بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خدا کے واسطے جو کہیں اس پر عمل کریں۔ آپ ایک پاک سرزمین کے پرائم منسٹر ہیں، اب بنے ہیں یا نہیں بنے، لیکن بنا دیے گئے ہیں، مسلط ہو گئے ہیں ہم پر، تو اب اس کا پاس رکھیں، جو کہیں اس کو پورا کریں، عوام کا خیال کریں۔ امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی سامعین کرام سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ترجمان اسلام لکھ کر سرچ کریں، یا جو لنک ہے یہ آگے فارورڈ کریں جتنا ہو سکے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس قسم کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔